اور آج جو چکزئی صاحب کا الیکشن ہے، دیکھیے کچھ جنگ کچھ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں ہوتے، تاریخ رقم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تاریخ میں ایٹ لیسٹ یہ لکھا جائے گا کہ عمران خان نے ایک ایسے شخص کو صدارتی امیدوار بنایا جو کہ ایک چھوٹے صوبے بلوچستان سے ہیں، اور اب ہم نے اپنے سارے اختلافات دور کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان وہ واحد لیڈر اور پارٹی ہے جو کہ کسی بھی صوبے کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، عوام کو ذات پات کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور کسی مسلک کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کو اگر یہ وہ ہوتی کہ محمود خان صاحب جیت جائیں گے تب بھی ان کو امیدوار بناتے یا اپنی پارٹی کے کسی بندے کو کھڑا کرتے؟ دیکھیے خان صاحب نے بہت ساری جو وہ ہے نا عہدے، وہ صرف اس نے نہیں لیے کہ وہ اصول کی جنگ لڑتے ہیں، وہ اپنے موقف کی جنگ لڑتے ہیں، وہ پاکستان کی جنگ لڑتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اتنا بڑا لیڈر اور وہ یہ سوچے کہ اگر میری پارٹی جیتی ہوتی۔ بیسکلی تو میں آپ کو بار بار بات کر رہی ہوں کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جیت ہو چکی ہے۔ عوام 12 کروڑ ووٹر اور 25 کروڑ عوام عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ چکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار بنانا عمران خان کے ویژن کا، ان کے بڑے پن کا اور ان کی قومی سوچ کا وہ ہے، حق ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹے صوبے سے اور چکزئی صاحب سے، میں بار بار ایک ہی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وہ واحد پارٹی اور لیڈر ہیں جو پورے پاکستان کو ان کے اوپر ٹرسٹ ہے، جو کہ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ کوئی پنجاب کی بات کرتا ہے، پنجابی کارڈ کھیلتا ہے، کوئی سندھی کارڈ کھیلتا ہے، کوئی پشتون کارڈ کھیلتا ہے، کوئی سرائکی کارڈ کھیلتا ہے، صوبوں کی الگ الگ بات کرتے ہیں، بولوں کی الگ الگ بات کرتے ہیں، لیکن اگر واحد ایک لیڈر ہے جو سب کو اکٹھا کر سکتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اور لیڈران کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے پاکستان کی خاطر، تو وہ واحد لیڈر عمران خان ہے۔ اچھا میڈم یہ بتا دیجیے، آج پارلیمنٹ نے کل باقاعدہ طور پر پروڈکشن آرڈر جاری کیے ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے سینیٹر اعجاز کو پیش کرنے کے کہ ان کو صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تک لاہور سے ہمیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جیل حکام نے پروڈکشن آرڈر ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے یا جیل حکام زیادہ مضبوط ہے؟ دیکھیے اس وقت تو ملک میں آئی ایم سوری ٹو سے میں خود اتنا مشکل اور سخت الیکشن لڑ کے آئی ہوں، آپ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب سے لے کر ان کے سیکنڈ ایئر سے لے کر خواتین تک اور خواتین سے لے کر ورکر تک کے ساتھ جو ظلم اور جبر ان 2 سالوں کے اندر شہباز شریف اور نواز شریف کی اماں کے اوپر کیے گئے ہیں، اس کی تاریخ میں کہیں پر بھی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ الیکشن ہم لڑ کے آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے، کیونکہ عوام فیصلہ کرتی کہ آپ نے اس پارلیمان میں آنا ہے یا نہیں۔ کار کی ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کے یا ڈیل کر کے آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس کی وجہ سے آپ کے چہرے لٹکے اور شرمندہ ہی ہوں گے، جو کہ ان کے ہیں اس وقت PMLN کے، لیکن عوام کی طاقت کے چہرے والے وہ اپنی کنوکشن کے ساتھ آتے ہیں، ووٹ کی طاقت سے آتے ہیں۔ مجھے تھا کہ شاید 8 فروری کے بعد یہ ظلم اور جبر کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا، ابھی تک نہیں رکا، ابھی تک کسی کو شرم حیا نہیں آتی، ابھی تک بھی ویسے ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ چاہے جہاں پہ اعجاز چودھری صاحب کی بات ہے، چاہے عمر چیمہ صاحب کی بات ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات ہے، عالیہ حمزہ کی بات ہے، عائشہ بھٹا کی بات ہے، صنم جاوید کی بات ہے، میں آپ یقین کریں کہ ابھی بھی وہی ظلم ویسا کا ویسا ہو رہا ہے۔ ابھی میرا آپ سے سوال ہے، آپ سارے صحافی مجھے بتا دیں عمران ریاض خان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ سچ بولتے ہیں؟ اسد طور کو کس چیز کی سزا دی جا سکتی؟ میں نے ان کی فوٹیج دیکھی، ان کی بوڑھی والدہ ہے، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اسد طور کے؟ اسی طریقے سے عمران ریاض کی بیگم کے اوپر، بچوں کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ گزرتی ہوگی؟ تو پاکستان ہر روز پیچھے جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا ہے۔ ظلم اور جبر شہباز شریف اور نواز شریف کی اماں کے اوپر ویسا کا ویسا ابھی ہو رہا ہے، یہ سلسلہ نہیں رکنا۔ تو کون سے پروڈکشن آرڈر، کون سا آئین، کون سا قانون؟ کل ہی آپ کے سامنے ہے کہ اسپیکر نے کس طرح دھجیاں اڑائی ہیں۔ کیا پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا تھا کہ ابھی آپ ان سے اوت نہ لیں، آپ ابھی خواتین سے ووٹ نہ لیں؟ مجھے ویسے تو یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو PMLN کہتی ہے کہ PTI جو ہے وہ شجر ممنوع ہے، شجر ممنوع کی عورتوں کی سیٹیں، خواتین کی سیٹیں اور مائنارٹیز کی سیٹیں بانٹتے ہوئے کوئی شرم ان کو نہیں آئی ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے تو کہا کہ جب آپ ان کو PSL کی ٹکٹیں دے دیں، میں تو کہتی ہوں آپ ان کو الفرید کی بھی ٹکٹیں دے دیں، ڈیوو کی بھی ٹکٹیں دے دیں، آپ ان کو بسوں کی ٹکٹیں دیں، ٹول پلازا کی ٹکٹیں دے دیں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کا لالچ ختم نہیں ہونا کرسی کی خاطر۔ جو کفن دفن کے پیسے پاکستانیوں کے پاس رہ گئے تھے، یہ اسی کو لوٹنے کے لیے آئے۔ کارکردگی تو ان کی 0 + 0 = عارف علوی آپ کی توقعات پہ پورا اترے، انہوں نے وفا کی بانی PTI کے ساتھ؟ دیکھیں جب عارف علوی صاحب ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے نا، وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان میں بہت سارے فیصلے میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو ان سارے پارلیمنٹ کے تمام بلڈنگ کے اوپر اور تمام گورنمنٹ بلڈنگ کے اوپر جب آپ کو پنک ربن نظر آتے ہوتے تھے جب وہ بریسٹ کینسر کے لیے آگاہی مہم کرتے تھے، میرے خیال میں اس میں ان کا حصہ ہے۔
جب وہ پلانٹیشن ڈرائیو میں میرے ساتھ حصہ لیتے تھے 10 بلین سونامی میں، میرے خیال میں ان کا اس کے اندر بھی حصہ ہے. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو جس وقت ہم نے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن اگر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو اگر کسی نے مؤثر بنایا ہے، اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی جس کو کہتے ہیں تحقیق، علم اور اسلام کی باتیں میں، میرے خیال میں ان میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے منصب کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے اچھے فیصلے کیے ہیں. ایس پارٹی چیزوں کو کرٹیسائز کرنا یا پارٹی کے پلیٹ فارم پہ چیزیں کرنا، آئی تھنک وہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے. اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ پاکستان کی خاطر اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اور میں اسی ایوان کی بات کرتی ہوں کہ کیا آج یہ ایوان کے اندر جنہوں نے حلف کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کے نیچے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے نیچے جو حلف اٹھایا ہے کہ ہم عوامی نمائندے ہیں اور ہم اس ملک کے وفادار رہیں گے، آپ کے خیال ہے کہ فارم 47 والے جو جھوٹا حلف لے رہے ہیں یہ وفادار رہیں گے یا اپنے عہد کی شرم حیا رکھیں گے؟ میں نہیں مانتی ہوں. جب وہ فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ فارم 45 کے ذریعے 8 فروری کو الیکٹ ہی نہیں ہوئے تو وہ پاکستان سے کیا وفاداری کریں گے؟ قانون اور آئین کی کیا پاسداری کریں گے؟